آج ہم قدرت اور نیچر کے ذریعے ایک سبق سیکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے اطراف میں بہت سارے درخت اور پیڑ دیکھے ہوں گے۔ یہ لہلہاتے اور خوشنما درخت اپنے وجود کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ درخت کا ایک ظاہری حصہ تنا ہوتا ہے جو ہری ڈالیوں اور پھلوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور دوسرا حصہ اس کی جڑیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ درخت کا جتنا حصہ اوپر ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی حصہ زمین کے نیچے جڑ کی صورت میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ درخت کا آدھا حصہ ہرا بھرا سرسبز اسی وقت رہتا ہے جبکہ اس کا آدھا حصہ زمین کے نیچے مٹی میں ہو۔ درخت کی جڑ نیچے کی طرف اور پھل اوپر ہوتے ہیں۔ گلاب کا پھول جو رنگ اور خوشبو کے اعتبار سے بہترین پھول ہے، لیکن اس پھول کو گلاب بننے کے لیے اس درخت کے آدھے حصے نے اپنے وجود کو مٹا دیا اور مٹی میں دبا دیا۔ درخت کے اس آدھے حصے کی قربانی کی وجہ سے گلاب کا پھول اتنا خوشنما ہمیں نظر آتا ہے، اور درخت زمین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے مگر وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں جماتا ہے، اور وہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے نہ کہ اوپر سے نیچے کی طرف۔ درخت یہ گویا قدرت کا معلم ہے جو انسان کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اے انسان، اگر تمہیں اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو پہلے تمہیں اپنے وجود کو مٹانا پڑے گا۔ اے انسان، اگر تمہیں اس دنیا میں ترقی حاصل کرنی ہے تو اپنے اندر بے شمار صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی۔ اے انسان، اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو اپنے آپ کو پہلے اندر سے مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور اے انسان، یہ قدرت کا قانون ہے، اس کے خلاف چل کر آج تک دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ کہتے ہیں پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے صاحب، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے پست ہمت کرتے ہیں بیٹھ کر شکوہ نصیبوں کا، پست ہمت کرتے ہیں بیٹھ کر شکوہ نصیبوں کا، اگنے والے اگ جاتے ہیں سینہ چیر کر پتھروں کا۔ یہ بات سمجھ جائیں کہ زندگی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کو ہمیں خود آسان بنانا پڑتا ہے۔